السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی کلاس کا آغاز ہم کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 56 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر بعثناکم من بعدی، ہم نے زندہ کیا تمہیں بعد موتکم تمہاری موت کے، لعلکم شاید کہ تم تشکرون شکر کرو۔ پھر ہم نے تم کو زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر گزار ہو، یعنی ان کو یہ موت اللہ رب العزت کی طرف سے سزا کے طور پر آئی تھی، اور اللہ رب العزت نے انہیں دوبارہ زندہ کیا ان کے مرنے کے بعد تاکہ وہ اپنی اپنی عمروں کو پورا کر سکیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں نئی زندگی عطا کی تاکہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کریں اور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم الغمامہ تم پر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، علیکم المنّ والسلویٰ تم پر من اور سلویٰ، کلو تم کھاؤ، من طیباتی ان پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی، وما ظلمونا اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن اور لیکن کانو تھے وہ، انفسہم اپنے ہی آپ پر، یظلمون ظلم کرتے۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا، اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ انہوں نے اپنے ہی جانوں پر ظلم کیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ان نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو اس نے بنی اسرائیل کی قوم پر کی تھی اور ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا تھا۔ صحرائے سینا میں اترنے کے بعد جب سب سے پہلے پانی اور کھانے کا مسئلہ درپیش آیا تو ان کے لیے یہ انتظام کیا گیا کہ ان کے لیے منّا اور سلوہ اتارا گیا۔ منّا سے بعض کے نزدیک ترنج بین ہے یا اوس ہے، جو درخت یا پتھر پر گرتی ہے، وہ شہد کی طرح میٹھی ہوتی تھی اور خشک ہو کر گوند کی طرح ہو جاتی تھی، جبکہ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ شہد یا میٹھے پانی کی طرح ہوتی ہوگی۔ اللہ رب العزت کی تمام نعمتیں ہی اللہ کا احسان ہوتی ہیں، لیکن ان کے لیے پھر بھی انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، جبکہ منّا بغیر کسی محنت اور مشقت کے حاصل ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو منّا کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ کھمبی منّا کی ہی قسم سے ہے جو بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جس طرح بنی اسرائیل کو کھانا بلا دقت پہنچ جایا کرتا تھا، اسی طرح کھمبی بغیر کسی کے بوئے اور سیراب کیے پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ سلوہ سے مراد بٹیر یا چڑیا کی طرح ایک پرندہ تھا جسے ذبح کر کے کھا لیتے تھے، اور یہ لوگ اتنے معجزے دیکھنے کے بعد بھی ظالم ہی رہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ظلم انہوں نے ہم پر نہیں کیا، بلکہ یہ ظلم انہوں نے اپنی ہی جانوں پر کیا ہے۔ وَإِذْ اور جب قُلْنَا ادْخِلُوا ہم نے کہا تم داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں، فَكُلُوا پھر تم کھاؤ، مِنْهَا اس میں سے، حَيْثُ جہاں سے، شِئْتُمْ تم چاہو، رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ بافراغت اور تم داخل ہونا دروازے سے، سُجَّدًا وَقُولُوا سجدہ کرتے ہوئے اور کہنا، حِطَّةٌ نَغْفِرْ کہ ہمیں بخش دے تو ہم معاف کر دیں گے، لکم تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطائیں، وسنزید المحسنین اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ اور پیو، اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے حِطَّةٌ کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور جو نیکی کرنے والے ہیں ہم ان کو زیادہ کر دیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں جس بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک بیت المقدس ہے، اور سجدے سے بعض کا مطلب یہ ہے کہ جھکتے ہوئے داخل ہو، جبکہ بعض کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ سجدہ شکر ادا کرو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو،
اور اس کا شکر کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں تو وہ سرینوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حتتن کی بجائے حبتن فی شارتین کہا، یعنی ہم گندم کے دانے چاہتے ہیں۔ قوم بنی اسرائیل میں سرکشی پیدا ہو گئی تھی اور وہ احکام الہی کا مذاق اڑاتے تھے، اس پر ہنستے تھے۔ اس واقعے سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب کسی قوم کے اخلاق اور کردار زوال پذیر ہو جائیں تو اس کا معاملہ احکام الہی کے ساتھ اسی طرح کا ہو جاتا ہے۔ فبدل الذین، پھر بدل دیا ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، قولاً بات کو، غیر الذی، خلاف اس کے جو قیلا کہی گئی تھی، لہم ان سے، فانزلنا، تب ہم نے نازل کیا، علی الذین، ان لوگوں پر جنہوں نے ظلموا، ظلم کیا، رجزا من السماء، عذاب آسمان سے، بما، اس وجہ سے کہ کانو، تھے وہ، یفسقون، نافرمانی کرنے والے۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اور اس بات کی تصدیق حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ طاعون کسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل کیا گیا تھا۔ اگر تم ایسی جگہ موجود ہو جہاں طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر تمہیں ایسی جگہ کے بارے میں پتہ ہو جہاں طاعون ہو تو وہاں مت جاؤ۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِبْ، تو ہم نے کہا تو مار، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنی لاٹھی کو پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ، چنانچہ بہہ نکلے، مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ، اس پتھر سے 12 عیناً چشمے، قَدْ عَلِمَا، تحقیق پہچان لیا، كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ، کلو، تم کھاؤ، وشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تسعوا، اور نہ تم پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرتے ہوئے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ یہ واقعہ بعض کے نزدیک تیا کا ہے اور بعض کے نزدیک صحرائے سینا کا۔ وہاں پانی کی طلب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی لاٹھی پتھر پر ماریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پتھر پر ماری، وہاں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ قبیلے بھی 12 تھے، ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے سیراب ہوتا تھا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک معجزہ تھا جو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ظاہر کیا۔ اللہ رب العزت نے قوم بنی اسرائیل کو منسلوا عطا کیا اور 12 چشمے کہ وہ بغیر مشقت کے تم لوگ کھاؤ اور پیو اور اس چشمے سے سیراب ہو، لیکن زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ وائز، اور جب کل تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبرا، ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر، فدعو، لہٰذا تو دعا کر، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج، کہ وہ نکالے، لنا، ہمارے لیے، مما، وہ چیزیں جو تنبت الارض، اگاتی ہے زمین، من بقلہا، یعنی اپنی ترکاری، وقثائہا، اور ککڑی، وفومہا، اور گندم، وعدسہا، اور مسور، وبصلہا، اور پیاز۔ قال، موسیٰ نے کہا، اتستبدلون الذی، کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو اس چیز کو، ہوا، جو ادنا ہے، بالذی، بجائے اس کے، ہوا، جو خیر، بہتر ہے، اہبطوا، تم اترو، مصرن، کسی شہر میں، فإن، تو بے شک، لکم، ما، تمہارے لیے وہی ہے جس کا سألتم، نے سوال کیا، وضربت، اور مسلط کر دی گئی، علیہم الذلۃ، ان پر ذلت، والمسکنۃ، اور محتاجی، وباؤ، اور وہ پھرے، بغضب من اللہ، غضب کے ساتھ اللہ کی طرف سے، ذالک بانہم، یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ
کانو تھے یکفرونا کفر کرتے بے آیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر الحق کے بغیر حق کے ذَلِكَ بِمَا یہ سبب سے کہ عَصَوا وَكَانُوا انہوں نے نافرمانی کی اور وہ تھے یہتدون حد سے تجاوز کرنے والے۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینیت ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کے وہ لوگ لوٹے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا ہی نتیجہ تھا۔ یہ واقعہ میدان طیہ کا ہے۔ مصر سے مراد یہاں ملک مصر نہیں ہے بلکہ کوئی ایک شہر ہے، یعنی جہاں کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، یعنی جس شہر میں چاہو چلے جاؤ، وہاں کھیتی باڑی کرو اور اپنی پسند کی سبزیاں اور دالیں اگاؤ اور کھاؤ۔ انہوں نے کفران نعمت کیا اور منسلوہ جیسی نعمت کو چھوڑ کر معمولی چیزوں کی خواہش کی تو ان پر ذلت اور مسکینیت مسلط کر دی گئی اور وہ غضب الہی کے حقدار بن گئے۔ غضب بھی رحمت کی طرح اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت ان پر اسی طرح غضبناک ہوا جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ غضب الہی اور ذلت ان پر اس لیے نازل ہوئی کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی آیتوں کا انکار کیا اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، اس لیے انہیں یہ تذلیل اور ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑی اور وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ کل یہود نے اللہ کی نافرمانی کی تو ذلیل اور رسوا اور خوار ہوئے، تو اگر آج کوئی اللہ کی نافرمانی کرے گا تو کیسے اس کو عزت نصیب ہوگی اور وہ کیسے سرخرو ہوگا۔ ان الذین بلا شبہ وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصارہ، والصابئین اور صابی، من آمنا ان میں سے جو بھی ایمان لایا باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور یوم آخرت کے ساتھ، وعملا اور اس نے عمل کیے صالحا نیک، فلاحم تو ان کے لیے اجرہم اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے یعنی غمگین ہوں گے۔ مسلمان ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں یا صابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہود کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو نصارہ اور صابی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو بے دین ہوتے ہیں۔ صابی یہ وہ لوگ ہیں جو یقیناً شروع میں کسی دین حق کے پیروکار تھے لیکن اس کے بعد ان میں فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی آ گئی جس کی وجہ سے وہ بے دین ہو گئے۔ یعنی بعض مفسرین کو اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں بڑی غلطی ہے، بلکہ جو بھی جس دین کو مانتا ہے اور اس کے مطابق ایمان رکھتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے اس کی نجات ہو گئی۔ یہ فلسفہ سخت گمراہ کن ہے، جبکہ اس آیت کی صحیح تفسیر یہ ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے سابق آیات میں یہود کی بدعملیوں اور سرکشیوں اور اس کی بنا پر ان کے مستحق ہونے پر ان کا عذاب کا ذکر کیا تو ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ ان یہود میں جو لوگ صحیح یعنی کتاب الہی کے پیروکار تھے اور اپنے پیغمبر کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا یا کیا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرما دی۔ صرف یہودی نہیں، نصارہ اور صابی بھی اپنے اپنے وقت میں جنہوں نے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھا اور عمل صالح کرتے رہے، وہ سب نجات اور اخروی سے ہمکنار ہوں گے۔ اور اسی طرح اب رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے مسلمان بھی اگر صحیح طریقے سے ایمان باللہ والیوم الآخر اور عمل صالح کا اہتمام کریں گے تو یہ بھی یقیناً آخرت کی اپنی نعمتوں سے فیضیاب ہو سکیں گے۔ نجات اخروی میں کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا، وہاں بے لاگ فیصلہ ہوگا، چاہے مسلمان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے گزر جانے والے یہود،
عیسائی یا صابی وغیرہ کی تائید بعض مرسل آثار سے ہوتی ہے۔ مثلا مجاہد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان اہل دین کے بارے میں پوچھا جو میرے ساتھی تھے، عبادت گزار اور نمازی تھے، یعنی رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل وہ اپنے دین کے پابند تھے۔ ایک احادیث مبارکہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر کسی شخص کی نجات نہیں ہو سکتی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس امت میں جو شخص بھی میری بابت سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وحدت ادیان کی گمراہی جہاں دیگر آیات قرآنی کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے، وہاں احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی مضموم صحیح کا بھی اس میں بہت دخل ہے۔ اسی لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ احادیث صحیحہ کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ وائز اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقکم الطور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خذو اور کہا تم پکڑو، ما اس کو جو آتیناکم ہم نے دیا تمہیں، بقوۃ واذکروا قوت کے ساتھ اور تم یاد رکھو، ما جو کچھ فیہ اس میں لکھا ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون متقی بن جاؤ، اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو۔ جب تورات کے احکام کے مطابق یہود نے از راہ شرارت کہا کہ ہم سے تو ان احکام پر عمل نہیں ہو سکے گا، تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو سائبان کی طرح ان کے اوپر کر دیا، جس سے ڈر کر انہوں نے عمل کرنے کا وعدہ کر لیا۔ ثم پھر تولیتم من بعد ذالک تم پھر گئے اس کے بعد، فلولا فضل اللہ لہٰذا اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین تو تم ضرور ہو جاتے خسارہ پانے والوں میں سے۔ لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، پھر اگر اللہ رب العزت کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علمتم الذین اعتدوا تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، فقلنا تو ہم نے کہا لہم ان سے، کونو تم ہو جاؤ، قرادۃ بندر، خاسئین ذلیل۔ اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ جب اللہ رب العزت نے انہیں ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا اور یہ حکم دیا کہ اس دن کوئی دنیاوی کام نہیں کریں گے، کھیلا اختیار کر کے اللہ کے حکم سے تجاوز کیا۔ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی، یہ ان کا امتحان تھا، تو انہوں نے گڑھے کھود دیے تاکہ مچھلیاں ان میں پھنس جائیں، پھر وہ ان کو اتوار کے دن نکال لیتے اور پکڑ لیتے۔ اللہ نے ان کو ان کے اس گناہ کی سزا یہ دی کہ انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔